پیش جو کوئی مسئلہ پوچھ لے حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دارالافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کے علم میں برکتیں عطا فرمائے، علم نافع کی دولت ہم سب کو عطا فرمائے۔ ابتداً درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت علی شان، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ فإن صلاتکم علیہ نور لکم یوم القیامہ۔ اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ ناظرین اکرام، پروگرام آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں، اول تاخیر ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل رہیں۔ آج کے ہمارے مہمان مفتی محمد جمیل عطاری صاحب ہیں، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ کیسے مزاج گرامی؟ الحمدللہ علی کل حال۔ اسلامی سال کی اگر بات کریں تو محرم الحرام شریف کی آمد ہے۔ سال کا آخری مہینہ بھی گویا کہ قربانی پر ہے، اور محرم الحرام شریف وہ ایک عظیم قربانی حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے اپنی جان کی گویا کہ قربانی پیش کی اور مرتبہ شہادت کے عظیم اس منصب پر سرفراز ہوئے، اور آپ کے ساتھ ہی آپ کے گھر والے اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے کئی افراد اور دیگر آپ کے جانثار، وہ انہوں نے ایسی قربانی وہ دی ہے کہ جو رہتی دنیا تک قیامت تک جن کے چرچے رہیں گے، ذکر رہیں گے، اور انہی کی بدولت الحمدللہ اسلام کو مزید تقویت ملتی رہے گی۔ مسلمانوں کو واقعی کربلا سے ہی بہت کچھ سیکھنے سمجھنے کو بھی ملتا ہے، اپنی زندگیوں میں بھی مشقتوں تکالیف پر صبر کے حوالے سے ایک مین پیغام اس واقعے سے ملتا ہے۔ پھر بطور خاص اللہ کی راہ میں جب آدمی نکلے اور رب تبارک و تعالیٰ کی راہ میں اس کو کسی چیز کی مشقت اور تکلیف آئے، اس کے بھی بہت سے پیغام ہمیں اسی واقعے سے ملتے ہیں۔ تو جمیل صاحب، میں عرض کر رہا تھا کہ سال کا آخری مہینہ وہ بھی قربانی، ابتدا وہ بھی ایک طرح کی قربانی۔ کیا ایک نیتیں، کیا ایک عزم ایسے ہونے چاہیے، کیا ارادے ایسے ہونے چاہیے کہ آدمی نئے سال یعنی گویا کہ اسلامی نئے سال میں جو داخل ہو، اور ان دونوں قربانیوں سے وہ کیا نتیجہ نکال کر اپنی زندگی کے اندر وہ چیزیں نافذ کریں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت اچھے پہلو کی طرف آپ نے توجہ دلائی ہے اور توجہ دی بھی ہے۔ تو اگر ہم دیکھیں تو ہماری زندگی کا جو بنیادی مقصد ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت ہے، اس کی عبادت ہے، اور اس کی دی ہوئی اس زندگی میں جو ہمیں حیات نصیب ہوئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری میں اس زندگی کو گزارنا ہے۔ تو اگر ہم ذی الحجہ شریف کی طرف نظر کرتے ہیں تو ذی الحجہ شریف میں جو یوم نحر ہے 10 ذی الحجہ، یہ ایک عظیم قربانی کی طرف ہمیں توجہ ہماری انڈیکیٹ کرتا ہے، توجہ اس طرف ہماری دلاتا ہے کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ایک ایسی عظیم قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں پیش کی ہے کہ جس کا تصور بھی ہم نہیں کر سکتے کہ ایک طویل بڑی عمر تک پہنچنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایک بیٹا عطا فرمایا حضرت سیدنا اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی صورت میں، اور جب وہ بیٹا بڑا ہوتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو بچہ جب بڑا ہو رہا ہوتا ہے تو مزید باپ سے اس کا لگاؤ اور باپ کا اس سے لگاؤ بڑھتا چلا جاتا ہے، اور محبت کا یہ رشتہ اور مضبوط ہو جاتا ہے، اور ایک محبت کا بھی رشتہ، اور ساتھ ساتھ اگر
والد بڑھاپے کی طرف ہوں تو ایک امید کی یہ کرن بنتا جا رہا ہوتا ہے کہ بچہ جیسے ہی اس کی عمر بڑھتی جا رہی ہے کہ یہ ہمارے بڑھاپے کا ایک طرح کا سہارا. میں جنرل بات کروں, ہم دنیاوی اعتبار سے جو اولاد ایک سہارا بھی بنتی ہے. پھر چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی ہیں اور تبلیغ دین، تو ایک یہ بھی فرض منصبی جو ہے، اس فرض منصبی کو آگے لے کر چلنے والا بھی کوئی ساتھ معاون ہو، ان کی اولاد میں کوئی ایسا ہو. تو اب اولاد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کی صورت میں ایک ان کو نائب عطا فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کا امتحان لیا جاتا ہے کہ اپنے بیٹے کو آپ میری راہ میں قربان کریں. قربان کرنا یعنی ذبح کرنا. ایک تو نا اللہ تعالیٰ کی راہ میں پیش کر دیا، بچہ دین سیکھتا رہے، دین کی خدمت کرتا رہے، تو ایک یہ بھی قربانی ہوتی ہے. لیکن ایک ایسی قربانی کہ جب ذبح ہو جائے گا، ذبح ہونے کے بعد ظاہر دنیا میں کیا ہوگا، وہ اس بچے کا وجود یوں نظروں سے اوجھل ہو جائے گا. لیکن حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا پر بھی شاکر ہیں. سبحان اللہ. اور اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کوئی چیز ان سے طلب فرماتا ہے تو وہ دینے پر جو ایک قلبی طور پہ ایک صدمہ ہے، اس پر صابر بھی ہیں. صابر. تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے اپنے لخت جگر کی گردن پر چھری جو آپ نے پھیرنی تھی، آپ نے جو کام کرنا تھا وہ کر دیا تھا. صحیح. لیکن حکم الہی سے اس چھری نے کام نہیں کیا، اور حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اس قربانی کے عمل کو اللہ تبارک و تعالی نے قبول فرما لیا. یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم تم نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا. اور جنت سے مینڈھا آتا ہے اور وہ حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی جگہ فدیہ بن جاتا ہے. اور یہ ذبح عظیم ہے، بہت بڑی قربانی ہے. اور اتنی عظیم قربانی یہ ہمیں کس بات کا احساس ہمارے اندر پیدا کر رہی ہے، وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں پسندیدہ چیز جب رب تعالیٰ ہمیں حکم دے وہ ہمیں پیش کرنی ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کی یہ قربانی، مزید آپ کی قربانی، آپ کی پوری اگر زندگی کو دیکھیں تو وہ قربانیوں سے، اور قربانی کا مطلب کیا ہے، قرب الہی پانے والے اعمال کرنے سے بھرپور ہے. کہیں آپ کو یعنی رضا الہی والے معاملات کرنا اور اللہ پاک کا قرب حاصل کرنا. ادھر قرب تو نافرمانی کر کے تو قرب کا تصور ہی نہیں ہے، نافرمانی کر کے تو یعنی بہت اہم بات کہ آپ نے ان قربانیوں میں سے مین مقصد رب کی رضا ہے، رب کا قرب حاصل کرنا. اسی کو آپ محرم شریف سے کیسے اٹیچ کریں؟ اب ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا یہی طرز عمل، یہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں اسماعیل علیہ السلام، پھر اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں آگے چل کے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں. اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جن دو ہستیوں کو فرمایا جنتی نوجوانوں کے سردار، تو ایک حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہستی ہے. تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا جو اللہ کی راہ میں قربانی پیش کرنے کا عمل ہے، تو وہی انداز، وہی چیز وہ آپ کی اولاد میں حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات میں بھی نظر آتی ہے کہ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں اطاعت خدا بندی کے لیے، دین اسلام کی بقا اور احیاء کے لیے آپ نے اپنی جان کا نذرانہ بھی پیش کیا. نہ صرف اپنی جان بلکہ آپ کے نوجوان بیٹے حضرت سیدنا علی اکبر، وہ بھی اس راہ میں اللہ کی راہ میں پیش کیے جاتے ہیں. اسی طرح حتیٰ کہ علی اصغر جو سب سے چھوٹے، وہ بھی اس راہ میں گویا کہ تیر آپ کے حلق میں آ کے لگتا ہے، وہ بھی اپنے آخری سانسیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں یوں پیش کر دیتے ہیں. تو حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہستی کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو آپ نے اپنی جان، اپنا مال، اپنا کنبہ، اپنے اعزاء اقربا سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے احیاء کے لیے پیش کر دیے. تو حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہستی، آپ کا یہ آپ کی شہادت کا معرض وجود میں آنا، یہ دین اسلام کی سر بلندی کے لیے آپ کی قربانیاں ہیں.
اور دین اسلام کے لیے دی جانے والی قربانیاں وہ دین اسلام کی بقا کا ذریعہ بنتی ہیں۔ تو کسی نے کیا خوب کہا ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ گویا یعنی مشقت جب آتی ہے اور اس مشقت کے لیے آدمی کو اپنا مال بھی خرچ کرنا پڑتا ہے، اور جب وقت آتا ہے اپنی جان کے نذرانے پیش کرنے کے، اور وہ جان کا نذرانہ بھی پیش کر دیتا ہے، تو پھر ہوتا یہ ہے کہ بظاہر ایک جان کا نقصان ہوا، لیکن یہ کتنی ہی جانوں کے نقصان کے بچاؤ کا ایک ذریعہ بن جاتا ہے، کتنے ہی لوگوں کے ایمان اور دین کے بچاؤ اور تحفظ کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ طرز عمل، یہ انداز، اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں آنے والی مشقتوں پہ صبر، یہ ہمیں اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ ایک مسلمان کی زندگی میں نشیب و فراز آئیں گے، خوشحالیاں بھی آئیں گی، تنگی بھی آئے گی، لیکن آدمی نے خوشحالیوں میں خوشی منانے کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر بھی ادا کرنا ہے، اور آنے والی مصائب، تنگی، مشکلات، ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آنے والی ان امتحانات پہ صبر کرنا ہے، ثابت قدم رہنا ہے، اور پھر بات وہی ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ بلکہ میں تو سوچ رہا تھا یہی والی آیت اور اس کی پچھلی آیت مبارکہ جس میں اللہ پاک نے ان آزمائشوں کا ذکر بھی فرمایا ہے، شروع میں نماز اور صبر سے مدد مانگنے کا بھی کہا ہے کہ ان کے ذریعے سے مدد چاہو، یعنی ایسا نہ ہو کہ مشکل وقت میں تمہارے ہاتھ سے صبر کا دامن بھی چھوٹ جائے اور نماز جیسی عبادت یہ بھی چھوٹ جائے، نہیں، بلکہ ان سے مدد چاہو، اور ساتھ ساتھ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ ناظرین کرام، پڑھتے جائیں یہ قرآن کی آیتیں، اور ساتھ امام علی مقام امام حسین، پورے گھر، بلکہ پورے گھرانے اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، ان کی سیرت کو اپنے سامنے رکھیں تو گویا کہ ان کا عمل اور کردار ہمیں بتائے گا کہ یہ قرآن کی چلتی پھرتی بولتی ایک طرح کی تفسیر تھے، یعنی جن کے انداز، جن کے طریقہ کار، یہ سارے قرآن کی آیتوں کے وہ تفسیر تھے ایک طرح کے، یعنی قرآن کیا چاہتا ہے وہ اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا، سمجھا، اور اسی کردار کو، انداز کو یہ عوام کے سامنے اور لوگوں کے سامنے وہ پیش کیا ہے۔ یہ حضور علیہ السلام کی وہ عظیم تربیت تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام علیہ مردوان اور اپنی اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین ان کی فرمائی۔ اللہ پاک ہم سب کو بھی یہ دونوں قربانیوں کے پیغامات بھی ہمیشہ پورا سال بھی یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب بھی کوئی چیز رضائے الہی کے مد مقابل میں آ جائے تو ہمیں وہاں ضرور دیکھنا ہے، وہ چیز، وہ خواہش اپنی دور کرنی ہے، وہ ختم کرنی ہے، اور رضا الہی کو مقدم رکھنا ہے، پہلے رکھنا ہے، انشاءاللہ قرب الہی بھی نصیب ہوگا۔ بڑھتے ہیں آپ کے سوالات کی طرف، دیکھتے ہیں ناظرین کیا پوچھنا۔ میرا نام محمد بلال رضا طاری ہے۔ میں اپنی شاپ پر آرٹیفیشل چھلے اور لاکٹ وغیرہ جو ہے وہ سیل کرتا ہوں، تو بعض اوقات لوگ جو ہے وہ چھلے اور لاکٹ وغیرہ پہن کر نماز ادا کر لیتے ہیں، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ کیا اس کو پہننے سے نماز ادا ہو سکتی ہے؟ جی، چھلے، لاکٹ، پتہ نہیں کیا کیا، اور بعض اوقات تو اس کو چلیں سوال ان کا اپنی شاپ کے حوالے سے میں تھوڑا سا اور آگے بڑھا دیتا ہوں۔ کچھ ایسے چھلے لاکٹ ایسے ہوتے ہیں کہ جو کسی مبارک جگہ سے آئے ہوتے ہیں، یعنی یہ کہیں کہ بھئی یہ تو کربلا سے آیا ہے، چلے یوں ہی ہم گفتگو کریں، یہ مکے سے آیا ہے، یہ مدینے سے آیا ہے، اور یہ سیون شریف سے ہے، داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ مزارات کے پاس آپ کو پتہ ہے کچھ لوگ یہ بھی لے کے بیٹھے ہوتے ہیں، تو یہ سے نسبت سے کیا یہ پھر یہ پہننے ٹھیک ہو جائیں گے؟ مردوں کی بات ہو رہی ہمارے یہاں۔ جی، خواتین کے لیے تو یہ اس طرح کے انگوٹھیاں، دیگر آرٹیفیشل جیولریز خواتین تو پہن سکتی ہیں، البتہ مرد حضرات کے لیے صرف چاندی کی انگوٹھی اور اس میں ایک نگ لگانا یہ بھی ضروری ہے۔ اب نگینے کا وزن کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن جو اس میں چاندی کا جو رنگ ہے، اس رنگ کا وزن 4.5 ماشے سے کم رہنا چاہیے، 4.5 ماشے یا اس سے زیادہ نہ ہو۔ تو اب یہ جو آرٹیفیشل چھلا ہے جو عام طور پہ رنگ انگلی میں پہنا جائے گا، یا بعض لوگ ہاتھوں میں کڑے ڈال لیتے ہیں، اسی طرح پاؤں میں بھی بعض لوگ کڑے پہن لیتے ہیں، یا گلے میں لاکٹ استعمال کرتے ہیں، زنجیر، چین استعمال کرتے ہیں، تو مرد حضرات کے لیے اس طرح کے جیولری یا زیورات
پہننے کی اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح بعض لڑکے شوقیہ یا بعض گھرانے میں کوئی منت مان لی جاتی ہے لڑکوں کے حوالے سے کہ اگر کسی کے ہاں لڑکیاں پیدا ہو رہی ہیں تو وہ لڑکے کی منت مانتے وقت یہ ذہن میں رکھتے ہیں کہ اگر ہمارے بیٹا ہوا تو ہم اس کے کان میں سونے کی بالی ڈالیں گے یا چاندی کا زیور اس کے کان میں ڈالیں گے۔ تو یاد رکھیں لڑکے کے حوالے سے اس طرح کی منت ماننا بھی جائز نہیں ہے اور اس منت پہ عمل کرنا بھی جائز نہیں۔ اب رہا معاملہ مرد حضرات اگر اس طرح آرٹیفیشل کوئی بھی جیولری پہنتے ہیں جو شرعاً جائز نہ ہو جس کا پہننا، اب وہ چاہے مکہ شریف سے طواف کرائی ہوئی ہو، گنبد خضرا کو کے سائے میں یا اس کے سامنے اس انگوٹھی کی تصویر بھی کھینچی ہو، یا اس طرح کوئی بھی نسبت کسی مقدس مقام سے یا اللہ کے ولی سے اگر کسی انگوٹھی کو حاصل ہے یا چین کو حاصل ہے، یعنی مکان کے اعتبار سے، لیکن شرعی اعتبار سے مرد کا اس انگوٹھی کا پہننا یا اس جیولری کا پہننا جائز نہ ہو تو یہ نسبتیں اس آدمی کو وہ جیولری پہننا جائز نہیں قرار دیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک زمانہ ہے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی وہ انگوٹھی پہنے ہوئے ہیں تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس سے بھی منع فرما دیتے ہیں۔ کوئی تانبے کی پیتل کی انگوٹھی پہنے اس سے بھی منع فرما دیتے ہیں، سونے کی انگوٹھی ہے اس سے بھی منع فرما دیتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پھر چاندی کی انگوٹھی 4.5 ماشے اس کی آپ اجازت دیتے ہیں۔ تو حضور کا مبارک زمانہ ہے، حضور کی نگاہوں میں وہ انگوٹھی آ گئی، اللہ، یعنی اس سے بڑھ کے اور کیا نسبت؟ اگر مقام کی یا کسی شخص ہستی کی اگر یہی چیز لینی ہے تو حضور کی نگاہوں میں وہ انگوٹھی آ گئی ہے، لیکن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو وہ انگوٹھی مرد کے لیے پسند نہیں ہے، پسند نہیں۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس انگوٹھی کو اتروانے کا حکم دیا، بلکہ یہاں تک واقعہ مذکور ہے کہ ایک صحابی سے سونے کی انگوٹھی جب اتروائی تو انہوں نے پھینک دی۔ اب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پھر اپنے مجلس برخاست ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، تو پھر کسی نے کہا کہ یہ انگوٹھی اٹھا لو، تمہیں پہننے سے منع کیا ہے، تم اس انگوٹھی کو اپنے گھر والوں کے لیے کو بیچ کر اس کی رقم گھر میں استعمال کر لو۔ تو ان صحابی کا جذبہ یہ تھا کہ یہ انگوٹھی جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پھینکوا دی یا پھینک دی ہے تو میری غیرت اس بات کو گوارا نہیں کرتی کہ میں حضور کے طرف سے پھینکی ہوئی انگوٹھی کو اٹھا لوں۔ اگرچہ استعمال منع تھا پہننے کا، اس کو بیچ کر اس کی رقم سے دیگر اناج کا اہتمام کیا جا سکتا تھا، اس کو سونے کو پگھلا کر کوئی اور زیور لیڈیز کے طور پہ استعمال کروایا جا سکتا تھا، لیکن ان صحابی کی غیرت اس مدینہ منورہ کی سرزمین پر پڑی ہوئی انگوٹھی کو بھی آپ نے نہیں اٹھایا، بلکہ اس کے حدیث کی شرح میں لکھا ہے نا کہ انہوں نے فقراء کے لیے اس کو مباح کر دیا، یعنی ایک یہ مال کو ضیاع بھی نہیں ہے کہ وہ مال ان کا ضائع ہو گیا، یہ وہ انہوں نے کہا جو حضور علیہ السلام کو پسند نہیں ہے وہ ہمیں بھی پسند نہیں، اور یہ اب میں نے پھینک دی جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھینک کر گئے، میں کبھی اس کو نہیں اٹھاؤں گا۔ اور اب یعنی انہوں نے اپنے عمل سے یہ لوگوں کے لیے جو فقراء تھے ان کے لیے مباح کر دی کہ وہ اسے لے لیں اور اپنے کام میں استعمال کر لیں، میں اس کو نہیں لوں گا۔ تو اب اسی واقعے سے ہم یہ نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ کرام علیہم رضوان بھی اس طرح کی انگوٹھی نہیں پہنتے تھے کہ جو خلاف شرع ہو، شریعت نے جس سے منع کر دیا ہو۔ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو شریعت ہے وہ تا قیامت ہے، قیامت تک آنے والے تمام مسلمانوں کے لیے ہے۔ مردوں کے لیے اس میں جو احکامات ہیں مردوں نے ان پر عمل کرنا ہے، خواتین کے لیے جو احکامات ہیں خواتین نے اس پر عمل کرنا ہے۔ تو مردوں کے لیے جو حکم شرع ہے وہ یہی ہے کہ مرد چاندی کے علاوہ کوئی اور دھات، کسی اور قسم کے میٹل کی انگوٹھی یا لاکٹ وغیرہ نہیں پہن سکتا۔ اچھا، پہن کر نماز کا کیا حکم ہے؟ جیسے انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ لوگ پہنتے ہیں تو پھر پہنتے ہیں تو پہنتے ہی ہیں، پھر وہ نماز میں اتارتے نہیں ہیں۔ اب جو نماز کا جہاں تک معاملہ ہے تو ایک چیز ناجائز پہنی ہوئی ہے، تو انگوٹھی اگر سونے کی کسی نے پہنی ہوئی ہے، تانبے پیتل کی یا چاندی کا چھلا ہی پہنا ہوا ہے،
اور اس میں نگینہ نہیں لگا ہوا، تو ایسی حالت میں اس انگوٹھی کو پہننا بھی ناجائز، اور اس حالت میں جو نماز پڑھی جائے گی وہ نماز بھی مکروہ تحریمی ہوگی، اس نماز کا بھی اعادہ کرنا ہوگا۔ یہی حکم مردوں کے لیے سونے کی انگوٹھی پہن رہا ہے یا کوئی اور ایسے زیورات جو ناجائز ہیں پہن کر وہ نماز پڑھتا ہے تو بھی یہی حکم ہے؟ تو بھی یہی حکم۔ اچھا، تیسری بات ہے ان کا بیچنا کیسا ہے؟ جب پتہ ہی ہے کہ یہ سارے کام ہی وہی ہیں، تو یہ دکاندار نے پوچھا ہے، ناظرین ہمارے کئی ایسے ہوں گے کہ جو یہ کام بھی کرتے ہوں گے، سنار بھی، جیولر بھی ایسے ہیں کہ جو مردوں کو بھی بنا کر دیتے ہوں گے، تو ایسی چیزیں جس کا استعمال یہ ناجائز ہے، پہننا جائز نہیں ہے، اب وہ بیچنا بنانا کیا حکم رکھتا ہے؟ جو چیز ناجائز درجے میں ہے پہننا، جس کا استعمال کرنا، تو اس چیز کو بنانا بھی ناجائز ہوگا، اس چیز کو بیچنا بھی ناجائز ہوگا۔ تو جب مردانہ طرز کی سونے کی انگوٹھی بنائی جائے گی تو یہ کس کے لیے؟ خواتین تو نہیں پہنیں گی، یہ بنائی ہی مرد کے لیے جا رہی ہے، تو یہ بنانے کا عمل بھی ایک گناہ پر مددگار ثابت ہو رہا ہے۔ اسی طرح اس بنانے کے بعد پھر جیولر نے اس انگوٹھی کو بیچا، تو اس کا یہ بیچنے کا عمل بھی اس بات پہ مددگار ثابت ہوگا کہ اب اس انگوٹھی کو کوئی مرد پہنے گا۔ اور عمومی طور پہ یہ انگوٹھیوں کے سلسلے شادی بیاہ کے موقع پہ ہوتے ہیں یا منگنی کی رسم ہو رہی ہوتی ہے، تو اس موقع پہ لڑکی والوں کی طرف سے لڑکے کو انگوٹھی پہنائی جاتی ہے۔ تو یاد رکھیں اس موقع پہ انگوٹھی مرد کا پہننا سونے کی تو بھی جائز نہیں ہے، اور خریدنا بھی اس کا جائز نہیں، اس کا بنانا بھی جائز نہیں۔ جو چیز جس کے لیے استعمال کرنا جائز نہ ہو اس کو بنانا بیچنا، اس کا بھی حکم ممانعت والا ہے۔ جن کا شادی بیاہ میں اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں تو وہ بھی ضرور، بلکہ میں تو کہوں گا لڑکے والوں سے کہوں گا آپ ان کو منع کر دیں، وہ تو بڑی خوشی خوشی آپ کی منع یہ قبول کریں گے۔ صحیح۔ آدھے تولے کی یا چلیں کتنے گرام کی بنتی ہے تو آج کل کے ویسے مالی طور پہ بھی دیکھیں تو 50-60 ہزار کی بن جائے گی اگر سونے کی اس طرح انگوٹھی۔ جب ان کی طرف سے یہ جائے گا کہ بھائی ہمیں نہیں چاہیے، نہ ہم نے پہنی، اور کرنا بھی چاہیے، آپ کیوں لڑکی والوں سے ایسی ڈیمانڈ رکھیں؟ تو بھلے رسم چلتی ہوئی آ رہی ہے، اب اس میں معذرت چاہوں گا ان بڑوں سے، بوڑھوں سے کہ جو کہتے نہیں بس اب چلتی آ رہی ہے، ہم نے چونکہ دیے ہیں تو ہم بھی اب لیں گے، ہم نے اپنے جو بہنوئی تھے یا اب بننے والے داماد تھے تو ان کو ہم نے دیے ہیں، یہ زیورات اس طرح دیے ہیں تو ہم بھی لیں گے۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، آپ ان انگوٹھیوں کو بالکل منع کر دیں۔ یہ مشورہ دے دیں آپ ان کو کہ آپ جو مجھے سونا دینا چاہ رہے ہیں تو یہی جو آپ اپنی بیٹی کے زیورات کے اندر اضافہ کر دیں، آپ انہی کو ہی وہ دے دیں، اس میں کچھ اضافہ کر دیں، تو یوں آپ کے گھر پہ ہی آ جائے گا وہ زیور کا بھی، چلیں جتنے گرام بھی آنا ہے وہ بھی آپ کے گھر پر ہی آ جائے گا۔ لیکن اچھی چیز ہے، ان کو آپ یوں کروا لیں یا سرے سے ہی منع کر دیں، بہرحال بنا کر لائیں بھی تو مرد کے لیے یہ پہننا بہرحال حرام ہے۔ یہ مزید سوال صاحب کی بارگاہ میں میرا سوال عرض یہ ہے کہ کیا عورتیں محرم الحرام میں بھی قبرستان نہیں جا سکتی؟ جی کیا فرمائیں گے؟ خواتین کا قبرستان جانا یہ مطلقاً اس کی ممانعت ہے، اس کا کسی خاص مہینے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے کہ رمضان میں نہیں جائیں گی تو کیا محرم میں بھی نہیں جا سکتی۔ تو سال کے 12 مہینے اور جتنے بھی جمعہ، جتنے بھی ہفتے، جتنے بھی دن آتے ہیں، کسی بھی دن میں عورت کو قبرستان جانا یہ منع ہی رہے گا، لہذا محرم الحرام میں بھی منع ہے، شب براءت کے موقع پر بھی منع ہے۔ عام طور پہ بعض حضرات اپنے گھر کی خواتین کو یا بڑی بچیوں کو بھی وہ قبرستان لے جاتے ہیں والدہ کا انتقال ہونے کی صورت میں یا والد کا انتقال ہونے کی صورت میں، تو بچے یا بچیوں کو، لڑکیوں کو جو بڑی ہو گئی ہیں ان کو یا خواتین کو قبرستان جانا منع رہے گا۔ صحیح۔ اور یہ محرم کا بطور خاص انہوں نے پوچھا کہ محرم میں سارے ہی جا رہے ہوتے ہیں، تو جو نہ جائے تو اس کا مطلب وہ سمجھ رہا تھا کہ شاید میرا کوئی بہت بڑا عمل چھوٹ گیا یا اس کی فیملی کا کوئی بہت بڑا عمل چھوٹ گیا۔ قبرستان جانا چاہیے مردوں کو، زیارت کے قبور ایک اچھا عمل ہے اور جانا بھی چاہیے، لیکن اس کو محرم کے ساتھ ہی ایک تعین کے ساتھ خاص سمجھنا اور اس کے علاوہ نہیں جانا یہ درست نہیں ہے۔ اسی طرح بہت سے لوگ محرم میں جمیل صاحب قبروں کی لپائی کرنا، قبروں کی کوئی مرمت کرنا، تو اس کے لیے بھی محرم کا مہینہ ہی سلیکشن کی جاتی ہے۔ اب دو طرح کی صورتیں ہو سکتی ہیں، یا تو ایک کہ اس میں آسانی ہوتی ہے، سب ہوتے ہیں تو چلو بنا لیں گے، ایک یہ، دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے محرم کے علاوہ اس کو سمجھتے ہی نہیں ہوں درست، جیسے ایک تعداد ہے
وہ سمجھتے ہیں کہ جب تک 40واں نہ ہو تو قبر پکی نہیں ہو سکتی، وہ 40ویں کا انتظار. اور کچھ ایسے ہیں کہ جو اس کو کہتے ہیں کہ نہیں پہلے 1 محرم آ جائے یا پہلا محرم آ جائے. تو اس سوچ پہ آپ کیا کہیں گے؟ شرعی اعتبار سے ایسی کوئی حد بندی نہیں ہے. ٹھیک. اگر قبر ایسی جگہ ہے کہ زمین کمزور ہے اور وہ قبر ختم ہونے، گرنے، منہدم ہونے کا خطرہ ہے، تو پھر اس قبر کو کچھ مضبوط بنایا جا سکتا ہے تاکہ اس مسلمان کی قبر اور اس کے جسم کو موذی جانور اذیت نہ پہنچائیں. پھر ایک مسلمان کا جسم قبر کے اندر ہے تو اگر جسم گلنے اور پھولنے پھٹنے کی نوبت ہوتی ہے تو اس کی بو باہر نہ جائے، اس سے دیگر جو زیارت قبور کرنے والے مسلمان ہیں ان کو اذیت ہو، تو ان نیتوں کے ساتھ قبر کو پختہ بنایا جا سکتا ہے. تو اب اس کے لیے ہم محرم کا انتظار کریں یا 40ویں کا انتظار کریں، یہ کچھ ضروری نہیں ہے. صحیح. قبر اوپر سے پکی باقاعدہ پوری پراپر کر سکتے ہیں؟ پوری اوپر سے پکی کر دی. 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں، بعض اگر پکی کرنے میں بیچ والا حصہ کچا، سائڈوں سے پکی پلستر کر دیا پورا یہ ہو، اور بعض پوری پکی کر دیتے ہیں پھر اوپر. تو یہ اس کی کوئی ممانعت تو نہیں؟ اوپر سے اگر بالکل پکا کر دیا یا اوپر کا کچھ حصہ مٹی والا رکھا اور سائٹوں میں بلاک کے ذریعے وہ کچھ پکا کر دیا، تو اس دونوں صورتوں میں کوئی حرج نہیں ہے. البتہ جو قبر کا اندرونی حصہ ہے، اندر کڑا جو قبر کا اندرونی حصہ ہے جس میں میت کو رکھ دیا جاتا ہے، اس حصے کو اگر بلاکوں کے ذریعے پختہ کرنے کی ضرورت پڑ رہی ہے کہ بعض زمینیں ہمارے شہر کراچی کی عمومی طور پہ زمینیں کچھ کمزور ہیں اس زاویے سے. صحیح. تو عام طور پہ ریت والی زمین میں ریت کچھ زیادہ ہے جس کی وجہ سے قبر کی جو دیواریں ہیں وہ گر جاتی ہیں. تو یوں بلاکوں کے ذریعے سے اس قبر کے اس گویا روم کو مضبوط کیا جا سکتا ہے تاکہ وہ قبر دھس نہ جائے. لیکن اس کے اندر جو بلاک ہے، بلاک کے اندر سیمنٹ کا استعمال ہوتا ہے، سیمنٹ پر آگ کا عمل ہوتا ہے. تو ایسی صورت میں طریقہ کار یہ کرنا چاہیے کہ پکی اینٹیں یعنی جو بلاک لگا دیے ہیں یا لال اینٹیں لگا دی گئیں جس پہ آگ کا عمل ہوتا ہے، تو اس اندرونی حصے پر مٹی کی لپائی کر دی جائے، گیلی مٹی کا لیپ کر دیا جائے تاکہ میت کے جسم کے قریب کوئی ایسی چیز نہ ہو جس پر آگ کا اثر ہوا تھا. تو اندرونی حصے کو یوں ہم نے کچا رکھنا ہے، کچا ان معنوں میں کہ مٹی کا لیپ ہو، ٹھیک، یا زمین ہی جو اگر مضبوط ہے تو اس کو اوپر سے پکا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ مزید سوال. مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی نے مرغا امانت رکھا تو امانت رکھنے کے بعد دوران وہ مر گیا، اب اس کے جو ہے پیسے وغیرہ کون دے گا؟ دینا ضروری ہوگا یا نہیں ہوگا؟ مرغا امانت اور مرغا ہی ہے، کیا کہیں گے؟ امانت کے حوالے سے جو شرعی ضابطہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کے پاس اپنی کوئی چیز امانت رکھتا ہے، اور امانت کا معنی یہ ہے کہ اس کو میں واپسی لے لوں گا، تو اب یہ جو امانت والی چیز ہے اس کی حفاظت کرنا، امین یعنی جس کے سپرد کوئی چیز کی گئی ہے، ودیعت رکھوائی گئی ہے، تو اس پر لازم ہوتا ہے کہ اس کی حفاظت کرے. ٹھیک. اب حفاظت کرنے میں اب مرغے کی ہر طرح سے تو حفاظت ہو گئی کہ اس کو بلیوں سے، کتوں سے اور دیگر موذی جانوروں سے تو بچا لیا. اب پنجرہ تھا، پنجرے میں اس کو رکھ دیا، کھانا پینا بر وقت دیا جاتا رہا جو اس کا دانہ پانی ہے، پھر بھی وہ قضائے الہی سے مر گیا، پھر بھی اس کی موت کا وقت آ گیا اور وہ مر گیا. تو اب موت سے پروٹیکشن کرنا، اس سے بچانا، یہ امین کے ذمہ داریوں میں سے نہیں. صحیح. ٹھیک ہے. تو اب یہ اس کا جو مر جانا ہے طبعی اعتبار سے، مرغے کا یا کسی بھی چیز کا ہلاک ہو جانا، تو اس ہلاک ہونے پر یا اس مرغے کے مر جانے پر اس امین کے اوپر کوئی تاوان یا رقم پیسے لازم نہیں ہیں. ہاں ایک صورت ہے کہ اس نے ایسی جگہ پہ مرغے کو چھوڑ دیا جہاں پر درندے کتے اس کا شکار کر لیں اور اس کی وجہ سے وہ مارا گیا، مر گیا، یا اس نے پنجرے میں ڈال دیا جبکہ چھوڑنا نہیں ہوتا. یعنی یہ آپ ان کی بات کر رہے ہیں وہ مرغے کے جو عام باہر چھوڑے نہیں جاتے، ورنہ مرغے تو یہ ہوتے ہیں کہ جن کے گھروں میں ہیں تو گھر میں بھی ٹہل رہے ہوتے ہیں، چھت میں یا ادھر ادھر کوئی جگہ ہے، گھر کا صحن ہے
تو مرغوں کو تو عام چھوڑ دیا چھوڑ جاتا ہے، دیا لیکن وہاں ظاہر درندے نہیں ہیں، اس طرح کی چیزیں نہیں۔ تو یا ایسی کوئی صورت پائی گئی کہ مرغے کو پنجرے میں بند کر دیا اور اب نہ دانہ دیا نہ پانی دیا، بھوک سے مر کی وجہ سے مر گیا، ہوں، تو اب یہ اس جانور کو اذیت پہنچانے کا عمل اس امین کی طرف سے پایا گیا، تو یہ امین اب امین نہ رہا، اب اس کی وجہ سے یہ تعدی ہونے کی وجہ سے اب یہ ظالم ٹھہرا، غاصب ٹھہرا یعنی ایک معنی۔ قصدن یہ غفلت ہے۔ اگر یہ قصدن غفلت ہے تو پھر اب یہ مرغے کی جو قیمت بنتی ہے واجبی قیمت، اس قیمت کا اس سے مطالبہ کیا جا سکتا ہے، ورنہ اگر طبعی طور پہ ہر طرح کی حفاظت کے باوجود بھی مرغا مر گیا ہے تو اس کی قیمت کا تاوان اس امین کے اوپر لازم نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی امانت کے بھی ہمیں احکام سیکھنے چاہیے، امانت دینے والے کو بھی پہلے سے مائنڈ بننا چاہیے۔ امانت بھی عاریت، یہ بھی باقاعدہ ٹاپک ہیں، یہ فقہ کے ابواب ہیں باقاعدہ ناظرین کرام۔ امانت جیسے بتا دیا کہ یہ بطور امانت کوئی چیز کسی کو پکڑا دینا، تو اب بھلے نہ بھی کہا ہو کہ بھئی اس کی پوری خیال رکھنا ہے، حفاظت کرنی، اس نے امانت پکڑی تو حفاظت اس کے ذمہ لازم ہو چکی، اس کے تقاضے۔ کیا خیال جمیل صاحب؟ اب اتنی تاکیدیں نہیں بھی اس نے کی۔ تو دوسری چیز عاریت، کسی سے بغیر اجرت کے، بغیر کسی کوئی معاوضے کے کوئی چیز استعمال کے لیے لے لینا اور اس سے نفع اٹھانا، اب اس کے بھی احکامات ہیں۔ یہ بھی بعض اوقات چیزیں ضائع ہو جاتی ہیں، یعنی لے کے تو گیا وہ آدمی اس سے، لیکن آگے گیا تو وہ چیز ہی ضائع ہو گئی، اب کیا کریں گے؟ یہاں پر بھی وہی دو صورتیں بنیں گی کہ اگر کوتاہی پائی جا رہی ہے، حفاظت نہ کرنے کی کوئی صورت پائی گئی، کوتاہی پائی گئی، تو اب جو نقصان ہوا وہ نقصان پورا پورا بھرے گا۔ ٹھیک، جو اگر وہ چیز ویسی ہی ملتی ہے، اس کی مثل ہے تو مثل دے گا، اور اگر مثلی چیز نہیں ملتی تو اس کی واجبی قیمت وہ دی جائے گی۔ اور اگر اس کی طرف سے مکمل طور پر حفاظت تھی اور چیز پھر ضائع ہو گئی، چوری ہو گئی، حفاظت کے باوجود بھی کوئی آیا اور وہ سامان اٹھا کے لے گیا، چوری کر گیا، تو جہاں اس کی طرف سے کوتاہی نہ ہو تو اس صورت میں عاریت والی استعمال کے لیے عارضی طور پہ جو چیزیں کسی سے لے لیتے ہیں اس کے ضائع ہونے پر بھی تاوان نہیں ہے۔ تو ان سب احکامات کو ہمیں سیکھنا سمجھنا چاہیے۔ بعض اوقات امین پر جب شریعت مطہرہ فرما دے کہ اس امین پر، دیانت دار شخص پر، اس کی حفاظت کے باوجود بھی اگر امانت کی کوئی چیز ضائع ہو جاتی ہے تو تاوان لازم نہیں ہے، اس پر کسی قسم کا ضمان یا تاوان کا مطالبہ نہیں کیا جا سکتا، پھر بھی بعض لوگ کر رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ ایک دوسرے کو بعض کا گھرانوں میں آپ نے دیکھا ہوگا جیولری پکڑا کے جاتے، زیورات پکڑا کے گئے، اب اس کے گھر میں کوئی ڈکیتی ہوگی، کوئی ایسا معاملہ ہو گیا، تو وہ جہاں اس نے اپنا زیور رکھا ہوا وہیں آپ کا بھی رکھا ہوا تھا، جہاں اس کے اپنے پیسوں کی حفاظت تھی وہیں آپ کے پیسوں کی حفاظت تھی، اب ہونا تھا جو معاملہ وہ ہو گیا۔ تو اس لیے امانت کے احکامات یعنی کب تقاضا بنتا ہے کب نہیں، یہ ہمیں ضرور سیکھنا چاہیے۔ اور اگر نہیں بھی سیکھا بالفرض لیکن کوئی واقعہ پیش آ چکا ہے جیسے آپ نے کہا، تو اس کے لیے پہلے ہمیں دینی طور پر، شرعی طور پر اس کی رہنمائی لینی چاہیے۔ دارالتعلیم سنت کے یہ نمبرز آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں، ان نمبرز پر آپ اپنے سوالات پوچھ سکتے ہیں، براہ راست کال کر کے دارالتعلیم سنت کے انشاءاللہ علماء کرام، مفتیان کرام آپ کی رہنمائی فرمائیں گے۔ لہذا کبھی بھی ناحق طریقے سے کسی سے کوئی پیسوں کا یا کسی ایسے معاوضے کا مطالبہ وہ ہرگز درست نہیں ہے اور نہ ہی یہ کرنا چاہیے۔ پڑھتے ہیں مزید، ہمارے پاس کچھ ویڈیو سوالات ہیں۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال ہے کہ وعدہ اور نیت میں کیا فرق ہے؟ جیسے کوئی ہمارے گھر پہ مہمان آتا ہے، ہم اس سے وعدہ کر لیتے ہیں یا نیت کر لیتے ہیں، تو ہمیں ابھی تک یہ سمجھ نہیں آیا کہ گناہ میں ہم شامل ہو جاتے ہیں، جیسے ہم وعدہ نہیں نبھا پاتے یا نیت نہیں نبھا پاتے، تو وعدہ میں اور نیت میں کیا فرق ہے؟ اب کچھ کئی ہیں، جیسے انہوں نے کہا مہمان آتے ہیں اور ہم یعنی نیت کر لیتے ہوں گے کہ ہم بھی آپ کی طرف آئیں گے، ٹھیک ہے، یا بعض چیزوں میں وعدہ کر لیتے ہیں۔ اب یہ کب گناہ کے زمرے میں یا کوئی اس طرح کی زمرے میں آئے گا، کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیں، نیت پہ بھی اگر ہم غور کریں تو نیت بھی دل کے پختہ ارادے کا نام ہے۔ اب نیت جب تک دل میں ہے اور وہ پختہ ہے تو اس کو کہیں گے نیت، زبان سے اس کا اظہار کچھ ضروری نہیں ہوتا، لیکن ہم سامنے والے شخص کو اس طرح سے اس کے ساتھ بیہیویئر، اس طرح کا انداز اختیار کرتے ہیں کہ وہ ہمارے کہے ہوئے جملے کو بالکل اٹل سمجھ رہا ہوتا ہے، کہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے گھر اب یہ بھی آئیں گے، اور میں اس انداز سے کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے میں آپ کے گھر ضرور آؤں گا،
ٹھیک ہے. اب یہ جو انداز سننے والا سنے گا تو وہ سمجھے گا کہ انہوں نے میری دعوت کو قبول کیا ہے، اور اب یہ جب میں ان کو بلاؤں گا اور ان کے پاس وقت کا ہم ارینج کر لیں گے تو یہ ضرور آئیں گے. اب یہ جو جملہ کہنے والا شخص ہے کہ میں آپ کی دعوت میں آپ بلائیں گے میں ضرور آؤں گا، اب یہ ایک طرح کا وعدہ بھی ہے، اور اب اس کو اپنی نیت پہ غور کرنا ہے کہ اگر یہ نیت اس کی یہ ہے کہ میں جس طرح میں نے ان کو بلایا یہ آ گئے، اب یہ جب مجھے بلائیں گے تو واقعتاً میں ضرور ان کی دعوت میں حاضر ہوں گا، شرکت کروں گا. یعنی جو زبان سے کہہ رہا ہے دل بھی ساتھ ہی ہے، دل بھی اسی کے موافقت میں ہے، ساتھ ہے. ٹالنا ٹولنا نہیں ہے کہ بھائی ابھی یہ جان چھوڑے، بول دیا ہاں 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 جاؤں گا. تو اس صورت میں یہ تو ہے وعدہ. اور اب اس صورت میں اگر بائی چانس بندے کو کوئی ایسا عذر لاحق ہو جاتا ہے کہ جو بات اس نے کہی تھی، جو دعوت میں اس کو پہنچنا تھا، کسی عذر کی بنا پہ اس دن وہ دعوت میں شرکت نہ کر پائے، تو ہم اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ اس آدمی نے وعدہ پورا نہ کر کے کوئی گناہ کا ارتکاب کر لیا. وعدے کو پورا کرنا یہ اخلاقی اعتبار سے بھی ضروری ہے، اور بعض صورتوں میں شرعاً وعدے کی وفا بھی لازمی ہوتی ہے. تو اب یہاں پر اگر دل میں تھا کہ میں یہ کام کروں گا، اس کا وعدہ کر لیا، لیکن کام جس وقت ہونا تھا اس وقت کوئی عذر لاحق ہونے کی بنا پہ نہ کر سکا، تو اس کو وعدہ خلافی نہیں کہیں گے. وعدہ خلافی کیا ہے؟ وہ ایک دوسرا پہلو ہے کہ جس سے ہم ایک بات کا ارادہ وعدہ ظاہر کر رہے ہیں، اور دل میں ہماری نیت یہ ہے کہ اس وقت میں اس بلا کو سر سے ٹال رہا ہوں، لیکن یہ کام جو میں کہہ رہا ہوں ایسا میں نے کرنا نہیں ہے. اس کی ایک مثال لے لیں، جو ہمارے سائل محترم ہیں ان کی مثال سے ہٹ کر، مثال کے طور پہ ایک آدمی ہے جس نے کسی کو 10,000 روپے قرضہ دیا ہے، اور طے یہ ہوا تھا کہ 1 مہینے بعد جب تنخواہ آئے گی تو میں آپ کو دے دوں گا. اب تنخواہ بھی آ گئی، مہینہ آدھا گزر بھی گیا، اب وہ آدمی آتا ہے بھائی میرے 10,000 روپے آپ دے دیں. اب اس کو ٹالتے ہوئے، یار آپ ایسا کرنا جمعے والے دن آ جاؤ میں آپ کو دے دوں گا، بلکہ آپ کو آنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، میں خود آپ کے گھر پہ پہنچا دوں گا. صحیح. اب وہ آدمی تو اتنا مطمئن ہو گیا کہ ماشاءاللہ یہ تو مجھے اب آنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، یہ خود مجھے پہنچا دے گا. لیکن اس آدمی کے دل میں یہ ہے دیکھیں گے وہ جمعہ کب آئے گا، میں نے کون سی تاریخ بتائی، ٹھیک ہے کون سا جمعہ وہ دیکھتے ہیں. اب یہ اس نے ایک طرح سے اس کو ٹال دیا، اور وہ اپنے گمان میں سمجھ رہا ہے کہ یہ اس جمعے کو یا اس اتوار کو میری رقم مجھے خود سے آ کے دے دیں گے، اور اس کے دل میں ہے کہ اس کو تو ٹالو باقی کون دیتا ہے، 1 مہینہ اور کھینچوں گا اس کو. تو یہ ہے بد عہدی، یہ ہے وعدہ خلافی، جو ایک مسلمان کی شان نہیں بلکہ منافقوں کی صفت ہے. اور یہ تو جس میں شروع سے یہ ارادہ ہے کہ میں نے اس کو پورا نہیں کرنا، گناہگار اسی وقت یہ اسی وقت گناہگار ہو گیا. بد عہدی ابھی سے پائی گئی. جب وہ اتوار آئے گا، جمعہ آئے گا، اس وقت تو وہ ایک راز کھل کے سامنے آ جائے گا کہ یہ کام مجھے کرنا ہی نہیں تھا، میری نیت ہی نہیں تھی، لیکن اظہار اس طرح کیا. تو یہ بد عہدی ہے، غدر ہے، دھوکہ ہے، منافقانہ صفت ہے. اور پھر خامخواہ پیسوں کی تاخیر کرنا، ٹال مٹولی، جو کہ ایک الگ ظلم گناہ. قدرت ہے دے سکتا تھا، نہ دینے پر مزید ٹال مٹولی کر کے یہ ظلم اس نے کیا. تو بہرحال یہ 2 صورتیں ہو گئیں. اگر دل میں ہے کہ میں ایسا کروں گا، اور اگلے شخص کو ہم اس انداز سے بولتے ہیں کہ وہ سمجھتا ہے کہ یہ ایک بالکل پختہ بات ہے، تو یہ ہو گیا وعدہ، یہ ہو گیا ایک طرح کا عہد. اور اب اس عہد کو وفا کرنے میں اگر کوئی عذر لاحق ہوا تو آدمی گناہگار نہیں ہے. لیکن اگر دل میں یہ ارادہ ہے کہ ایسا میں نے کرنا ہی نہیں ہے، جس طرح میں کہہ کر سامنے والے کو مطمئن کر رہا ہوں، تو پھر یہ وعدہ خلافی ہے، جو کہ گناہ ہے اور نفاق کی ایک علامت ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ جیسے ظاہر ہے کسی کیا جاتے ہیں یار آپ بھی ٹائم دیجیے گا نا، آپ بھی آئیے گا ہمارے گھر پہ، آپ آئیں، تو اب آپ نے کہا کہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو میں حاضر ہوں گا. اب اس کو کس حوالے سے آپ کہیں گے؟ انشاءاللہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو میں بھی آپ کے گھر آؤں گا. تو اب اس کے اندر عام طور پہ ہمارے ہاں جو لفظ انشاءاللہ کہا جاتا ہے، اس سے اگلا شخص بھی مطمئن ہوتا ہے کہ انہوں نے انشاءاللہ کہا ہے،
اور یہ آئیں گے، کوشش کریں گے. ٹھیک ہے، یعنی ان کو آنا ہے، یہ آئیں گے، ایک ارادہ ظاہر کیا ہے تو آدمی اس کو پلس میں لے رہا ہوتا ہے. لیکن اب یہ جو لفظ انشاءاللہ کہنے والا ہے نا، اس کو چاہیے کہ یہ اپنے دل پہ غور کریں یہ کیا کریں کہ لفظ انشاءاللہ کہہ کے اس نے مشیت الہی کے ساتھ اس کو معلق اور موقوف تو کیا جب اللہ تعالیٰ چاہے گا، لیکن دل میں یہ کہ جاؤں گا نہیں، اچھا یہ نیت یعنی جھوٹی نیت ہوگی. جھوٹی یہ نیت، جھوٹی. جاؤں گا نہیں، صرف اس کو تو میں انشاءاللہ کہہ کے ٹال دوں. ہوں تو یہ جو انشاءاللہ کہنے کا جو مقصد ہے نا، یہ اس کے خلاف ہے. ٹھیک. حالانکہ انشاءاللہ کہنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ گویا اس انداز سے اس کو آپ لے لیں کہ مجھ میں یہ طاقت نہیں ہے، لیکن میرا رب مجھے طاقت دے گا، اگر وہ عمل خیر ہے میرا رب مجھے توفیق دے گا تو میں یہ کام ضرور کرو. انشاءاللہ اس بات کے لیے ہے. صحیح. اور ہم نے اس کو اس مقصد سے ہٹا کر اگر یوں استعمال کرنا شروع کر دیا کہ اگلے کو مطمئن کر کے یہاں سے تو ابھی اس کو جانے دو، باقی دیکھیں گے، یعنی دل میں یہ پہلو غالب ہے کہ ایسا میں نے کرنا نہیں ہے، اور ہم انشاءاللہ کہہ رہے ہیں، تو یہ ہماری زبان اور ہمارا دل یہ موافق نہیں. موافق نہیں. انشاءاللہ کے کلمات بھی وہیں کہ جہاں اس کی کوئی ارادہ ہو، ارادہ تو بن رہا پلس میں ہے وہ کام کرنے کا پہلو غالب ہو ہاں. کہ میں ایسا کروں گا. جی ناظرین کرام، یہ اپنے وعدہ اور کچھ نیت، کب ارادے، کب کیا بولنا چاہیے، اس کے حوالے سے بھی آپ نے سنا. بہرحال میں دونوں طرح کے لوگوں سے یہی کہوں گا کہ جو مد مقابل بھی ہوتے ہیں اس طرح کی چیزوں پہ اصرار بھی ایسے. بعض لوگ تو جمیل صاحب کہتے ہیں جب تک وعدہ نہیں بولو گے آپ یہاں سے نہیں اٹھ سکتے، یعنی وعدہ کراؤ، منہ سے بولو وعدہ باقاعدہ. حالانکہ یہ بات تو واضح ہے کہ جب زبان سے وعدے کا لفظ نہ بھی بولا ہو لیکن انداز یہ ہے کہ پختہ والا، تو وہ وعدہ ہو جائے گا، وہ وعدہ ہو جائے گا. بلکہ ایک جگہ لکھا کہ جب آپ کسی کو کوئی بات بتا رہے ہیں اور آپ نے بات بتاتے ہوئے کوئی ایسا انداز اختیار کیا کہ جس سے یہ لگ رہا ہو کہ سامنے والے کو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ بات امانت ہے آپ کے پاس، اگرچہ بظاہر یہ نہیں کہا امانت کہ یہ امانت ہے، بتانا نہیں، یہ نہیں، لیکن انداز ایسے اختیار کیا. آپ کوئی بات کر رہے ہیں، میں آپ سے بات کر رہا ہوں لیکن میں دیکھتا ہوں ادھر ابھی فی الحال کوئی نہیں، یار یہ بات ہے، تو اس کا مطلب میں نے کچھ اہتمام کیا ہے، ویسی کیا، تیسرا کوئی نہیں سنے میری بات کو. تو اب یہ اہتمام کرنا ہی اس بات پہ دلیل ہے کہ یہ بات آپ کی طرف امانت ہے اور اس کو آگے نہیں بتانا. لیکن کیا کریں، لوگ یہ بولتے ہیں کہ ہم تو امانتیں پکی رکھتے ہیں لیکن ہم جس کو بتاتے ہیں وہ آگے بتا دیتے ہیں. یہ لوگ بھی بولتے ہیں اور یہ خواتین بھی کہتی ہیں. میں نے ایک کو ہی بتایا تھا، اس کو کہا تھا کسی کو بتانا نہیں، کسی کو نہیں بتانا، اور اس نے میرا یہ جملہ ہی منو ان پکڑا اور سب کو بتا کر ایک ایک کو بتاتے رہے اور پوری جگہ باتیں پہنچ گئیں. تو یہ چیزیں بھی ہمیں سیکھنی بھی چاہیے، سمجھنی بھی چاہیے. مکتبۃ المدینہ سے ایسی کئی کتابیں ہیں جو فرض علوم پر، اور کئی ایسے باطنی امور ہیں ناظرین اکرام، یہ ہمیں سیکھنے ہیں. تو باطنی گناہ کون سے ہیں، وہ باطنی کون سے ایسے امور ہیں جن کی بھی ہمیں پہچان حاصل ہونی چاہیے. اس کے لیے مکتبۃ المدینہ کے آپ ان کتابوں کو بھی، ان رسائل کو بھی آپ خریدیے. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا مدنی مذاکرہ دیکھتے رہیے. محرم الحرام شریف کی آمد، اور انشاءاللہ محرم شریف میں تو باقاعدہ مدنی مذاکرے بکثرت ہوتے ہیں. ابتدائی 10 دن تو مدنی مذاکروں کا ایک سیزن ہے اور اس میں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ لوگوں کی تربیت فرما رہے ہوتے ہیں. آپ بھی نیت کیجئے کہ انشاءاللہ اس میں ہم شرکت کریں گے. مدنی چینل پر رہتے ہوئے یہ علم دین کے مدنی پھول چننے کی کوشش کریں گے. اللہ پاک ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ہادیوں رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ.